اگر آپ اقوام عالم کے مذہبی عقائد کا مطالعہ کریں تو آپ ششدر ہو کر رہ جائیں گے۔ خالق باری تعالیٰ کے بارے میں بھانت بھانت کی بولیاں آپ کو سننے کے ملیں گی، اور ان کو سن کر آپ کا دل ڈوبنا شروع ہو جائے گا۔ بعض نے تو سرے سے ہی وجود باری تعالیٰ کا انکار کر دیا۔ ان کے نزدیک یہ جہان رنگ بو اتفاقاً محض بطور حادثہ کے اندر پیدا ہو گئے۔ کسی کی حکمت، کسی کے علم، کسی کی قدرت کا اس جہاں کے اندر کوئی دخل نہیں ہے۔ چرخے نیلوفری، یہ قرائے زمیں، بہتے ہوئے دریا، رواں دواں ندیاں، یہ گرتی ہوئی شبنم، یہ کھلتے ہوئے پھول، یہ چبھتے ہوئے کانٹے، یہ ابلتے ہوئے چشمے، یہ سمندروں کی بے کرانیاں ان کے نزدیک خود بخود وجود میں آ گئے۔ نیلگوں فضا میں ان گنت ستاروں کے چمکتے ہوئے چراغ، یہ کسی خالق کی ندرت تخلیق کا کرشمہ نہیں، یہ خود بخود تخلیق میں آ گئے اور اپنے مراحل کو طے کر رہے ہیں۔ کچھ اقوام ایسی گزری ہیں کہ وہ ایک خدا کی تو قائل تھی، مگر وہ خدا علم و حکمت اور تدبیر سے یکسر تھا، اور بعض اقوام نے دو خدا مانے، بعض نے ان گنت خدا مانے، اور وہ خدا کہ ان کے معاشقوں کی داستانیں بڑی اخلاق سوز ہیں، ان میں رقابتیں ہوئیں، انہوں نے ایک دوسرے کی بیویوں کو اغوا کیا، اور اس میں بدمعاشی سے بھی باز نہ آئے، ان کے مابین خون ریز جنگیں بھی ہوئیں، ان کی اولادیں بھی پیدا ہوئیں۔ المختصر یہ کہ وہ طوفان بدتمیزی برپا ہوا کہ الامان بالحفیظ، اور لطف کی بات کہہ لیں یا حیرت کی بات کہہ لیں کہ ان کو ماننے والے، ان پر ایمان رکھنے والے، اور جوش و خروش کے ساتھ ان کے عقائد باطلہ اور نظریات فاسدہ کا پرچار کرنے والے کوئی عام قسم کے آدمی نہ تھے۔ وہ فلاسفر تھے، وہ منطقی تھے، وہ ریاضی دان تھے، سائنسدان تھے، کشور فصاحت کے تاجدار تھے، نغز گو شاعر تھے، عقل و فہم کے مجسمے تھے، اور مذہبی رہنما، سیاسی قائد اور بے نظیر فاتح۔ ہمیں ان کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان کی اقتداء کے اندر نظر آتا ہے۔ تو ہند، چین، مصر، یونان، روم، یہ تہذیب و تمدن سے آراستہ تہذیبیں، ان کے اندر بھی ہمیں یہ خرافات دیکھنے کو ملتی ہے، یہ کیفیت اس ماحول کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب دعوت حق کے مبلغ اعظم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افصح العرب، آپ ایک ایسے ماحول کے اندر، ایسی قوم کے پاس تشریف لائے کہ جنہوں نے مٹی کے، پتھر کے، لوہے کے، لکڑی کے بتوں کو خدا بنا رکھا تھا، اور ان کی خدائی کا ڈنکا بج رہا تھا۔ تو اس ماحول کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، مبلغ اعظم نے، صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، تو لوگوں میں کھلبلی سی مچ گئی، سوالات و استفسار کا ایک سیلاب امڑ آیا، طرح طرح کی فرمائشوں پر فرمائشیں ہونے لگی۔ کوئی کہنے لگا انصب لنا ربک، ہمیں اپنا رب کا نسب نامہ تو بیان کیجئے۔ کوئی کہنے لگا ہمیں بتائیں آپ کا رب کس چیز کا بنا ہوا ہے، لکڑی کا بنا ہے، مٹی کا بنا ہے، پتھر کا بنا ہے، سونے کا، چاندی کا، فولاد کا، کس چیز کا بنا ہے؟ دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی مادے کی بنی ہے، آپ کا خدا کس چیز کا بنا ہے؟ اور کوئی بڑی شوخی سے یہ سوال کر رہا ہے ہمیں بتائیے آپ کے رب کی خوراک کیا ہے، وہ کیا کھاتا ہے کہ اس نے اپنے کندھوں کے اوپر اس کائنات کی تخلیق اور تدبیر کا بار گراں اٹھایا ہوا ہے۔ ان کی ذہنی تنگی اور افکار و نظریات کی کجی ان کے ان عجیب و غریب سوالات کے پیکر میں ظاہر ہو رہی تھی۔ تو رب تعالی نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اس سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا، اور اس کی چند آیات کے اندر ان کی گمراہیوں کی
بیش بہا صورتوں کا قلع کم کر دیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قل اے عبد کامل فرما دیجئے، اور فرما دیجئے تاکہ اس سے انکار کی کسی کو مجال نہ رہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، رب تعالیٰ نے حضور کی زبان اقدس سے ہی کیوں اپنی الوہیت کا اعلان کروایا؟ ویسے بھی اعلان کیا جا سکتا تھا، حضور سے کیوں ارشاد فرمایا قل اے عبد کامل فرما دیجئے؟ تو ساتھیو، بسا اوقات کمال بھی حجاب بن جایا کرتا ہے۔ جب کمالات بے شمار ہوں گے تو اس سے حجابات بھی ان گنت پیدا ہوں گے۔ کہیں قدرت، کہیں حسن، کہیں علم، کہیں دولت، کہیں اقتدار و حکومت، اور کہیں جنگی فتوحات نقاب بن کر حق کے روئے زیبا کو مستور بنا دیتی ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب، ہم نے تجھ کو وہ کمال عطا فرمایا، وہ رانائی پے کرے رانا بنا کر بھیجا ہے کہ اے محبوب آپ اعلان کیجئے اور نخوت و پندار کے ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیجئے۔ فرعون نے ملک مصر کی حکمرانی سے اپنے دماغ کے ذہنی توازن کو کھو دیا تھا اور خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اے محبوب، ہم نے تو آپ کو وہ سلطانی عطا فرمائی ہے کہ آپ انگلی کا اشارہ کریں مہتاب کے دو ٹکڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا آنکھ مہتاب سر انگشتش دو نیم۔ حضور آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے اشارے انگشت سے مہتاب کے دو ٹکڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم نے تو آپ کو وہ سلطانی عطا فرمائی ہے، تو اس سلطانی کے ہوتے ہوئے جب آپ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اعلان کریں گے تو دنیا کے کسی حکمران کی کیا مجال کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا پھرے۔ ہم نے آپ کو وہ شان رفیع عطا فرمائی کہ انبیاء، تمام رسول آپ کی اس جلالت شان کے سامنے سر بجیب ہیں۔ تو جب آپ لا الہ الا اللہ کا اعلان کریں گے تو کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی نبی یا رسول کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتا پھرے؟ تو اے محبوب اٹھئے، جس طرح آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے لوہے کی گرز سے اپنی قوم کے صنم قدے کے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا، آپ بھی اٹھیں، قل هو اللہ احد کی کوہسار شکن ضرب سے اس افکار و خیالات کے بت قدوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیجیے۔ اے محبوب آپ بھی اٹھئے، جب آپ صدائے حق کو بلند کریں گے تو کسی سلیم الفطرت انسان کے لیے یہ بات باقی نہ بچے گی کہ وہ تیرے رب کے سوا کسی کو رب مانے، تیرے خدا کے سوا کسی کو خدا مانے، تیرے عظمتوں والے، شان والے، قوت والے، حکمت والے، ہمیں بینو ہما دان خدا کے بعد، پروردگار کے بعد کسی اور کو پروردگار مانے۔ اے محبوب تو صدائے حق کو اپنے لبوں سے بلند کر، زمین کی وسعتیں، فضا کی پہنائیاں، آسمان کی رفعتیں، عرش کی بلندیاں تیری صدائے حق سے گونج اٹھیں گے۔ تو صدائے حق بلند تو کر۔ اور پھر ساتھیو، رب کا وعدہ پورا ہوا کہ وہ بطحا کی سنسان زمین سے اٹھنے والی میٹھی اور مد بھری آواز جہاں کی غوغا رانائیوں پر غالب آ جاتی ہے۔ دین اسلام کا آفتاب عالم تاب جب طلوع ہوتا ہے تو دیگر مذاہب باطلہ کے دیے بجھ جاتے ہیں، چراغ گل ہو جاتے ہیں، بے نور ہو جاتے ہیں، اور بندے کو اپنے خالق و مالک حقیقی کا عرفان نصیب ہو جاتا ہے۔ تو رب حکم دیتا ہے اے محبوب فرمائیے قل هو اللہ احد۔ اے لوگوں، میں تم کو اس معبود تک لے جانا چاہتا ہوں، اس کے حریم ناز تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو ایک پتھر، مٹی اور اندھے بہرے گونگے خداؤں کی طرح نہیں ہے۔ وہ ہے کہ جو کون و مکان کا رب ہے، زمان و مکان کا رب ہے۔ میں اس رب کے در تک تم کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھر جب یہ صدائے حق بلند ہوئی تو یہ لوہے، تانبے، مٹی کے بنے ہوئے لکڑی کے خدا جو صدیوں سے معبودی خدائی کی مسند پر بڑے کر و فر سے براجمان تھے، منہ کے بل لا گر گئے۔